سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ نوجوانوں کے حوالے سے بہت ہمیشہ بات کرتے ہیں اور کربلا کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو جوان ہی جوان ہے، کیا سبق ہے سر ہمارے لیے؟ بسم محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ اور محرم الحرام کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو شرق تا غرب مسلمہ سے وابستہ تمام افراد بالخصوص اور دنیا بھر کے سارے صاحبان حق، اہل حق جو ہیں وہ بالعموم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو رفقا ہیں ان کی قربانی کے حوالے سے اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو ان کے ذکر سے آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ماجرا پرور اور ایسا ہدایت آثار ذکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی جائے، جتنا تفصیل سے اس کی جزیات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ہر اینگل پہ کسی نہ کسی درجے پہ خاص درجے کی ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کی پوری تاریخ ہی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہم جتنا بھی احوال دیکھتے ہیں اس سارے میں ہمیں اہل حق جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نظام کی بقا کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے اسباب، اپنا تشخص، اپنی آسائشیں قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کربلا کا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اندر اس اعلیٰ درجے کی یعنی قربانی کی بے مثال سمجھتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی اہل حق کی قربانیوں کی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اقسام اس ایک واقعے کے اندر ہمیں جو ہے وہ اپنے درجہ کمال کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور آپ تصور کیجئے کہ ویسے محرم الحرام جو ہے اس کا اور قربانی کا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، ان تینوں کا بھی آپس میں بڑا ہی ایک گہرا ہمیں تعلق نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوتے ہیں، یعنی محرم الحرام کے حوالے سے اس کے چاند طلوع ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ان کی شہادت کے حوالے سے تذکرہ جو ہے وہ زیر بحث ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو واقعہ کربلا ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ لوگوں کے مجالس کا، محافل کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن جب ہم اسے بہت غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو محرم الحرام ہے اس کا اہل بیت اطہار کا اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے قربانی پیش کرنے کا، ان تین چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا اور عجیب ماجرا پرور سا آپس میں تال میل ہمیں نظر آتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جسے عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں کے اس واقعے کی نسبت جو ابرہہ کی شکل میں وہاں سے اللہ کی نشانی یعنی کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے چڑھائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ درپیش ہوتا ہے کہ اللہ کی اس اتنی نمایاں ترین نشانی کو ختم کرنے کے لیے طاغوت جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ ادھر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ اس طرح کا طاغوت کا حملہ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اپنے گھر کے دفاع کے لیے اللہ جس خانوادے کا انتخاب کرتا ہے وہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ ہے۔ آپ کے جد امجد جناب عبد المطلب جو ہیں وہ اس قافلے کے سرخیل ہیں، اور وہ اللہ کی نشانیوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ اور کیا عجیب معاملہ ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی یکم محرم الحرام کو ہی پیش آتا ہوا نظر آتا ہے۔ گویا یکم محرم الحرام کا معاملہ ہے تو اس کے اندر بھی آپ کا خانوادہ نظر آتا ہے، اور پھر جب سرکار دو عالم کے گھرانے سے ایک درجہ آگے چلتے ہوئے ہم حضور کی زندگی کی طرف آتے ہیں تو شیب ابی طالب کا ایک ایسا دل گداز واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ لگ بھگ 3 برس کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پورے گھرانے کے ساتھ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت بھی اس وقت کا سارا طاغوت جو ہے، ساری جو باطل قوتیں ہیں وہ آپس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایکا کر لیتی ہیں، اتفاق اور اتحاد کر لیتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کا دائرہ جو ہے اسے محدود تر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا عجیب معاملہ ہے کہ اس انتہائی ٹرننگ پوائنٹ پر بھی اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کرتا ہے وہ بھی خالص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے کے افراد یعنی آل بنی ہاشم جو ہیں وہ ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور وہ شیب ابی طالب میں سرکار کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور کیا اس میں ایک اور ماجرا اور ایک اور حیرت پر مبنی جو ہے نا وہ انکشاف یہ ہے
کہ یہ شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے, یہ جو سوشل بائیکاٹ کا انسیڈنٹ ہے, یہ بھی محرم الحرام کے اندر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو سو محرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اللہ کے نظام کی بقا اور دفاع کے لیے رسول رحمت کے گھرانے کی قربانی, اس کا محرم کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اور ہم یہ ہر زمانے میں جب جب اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی, میں سمجھتا ہوں دنیا کے سارے حق پرستوں کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کا جو ایک جدوجہد اور قربانی ہے, اور جس وقار کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ پیش کیا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ دنیا کے سارے مسلم اور غیر مسلم جو رہنما ہیں, حق پرست ہیں, جو اعلیٰ انسانی اقدار پر یقین رکھتے ہیں, ان کے لیے حضرت امام حسین کا کردار جو ہے وہ ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھے گا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے.